السلام علیکم. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ ہے سبین فاروق. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہتے ہیں ویلکم. رمضان جب اس مہینے کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے اصل روح کی ہم بات کرتے ہیں, ہم ڈیلی بیسس پہ ظاہر ہے اس پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. ناٹ جسٹ اس, جنرلی ہم باقی ٹیلی ویژن اسکرینس پر بھی, سوشل میڈیا پر بھی, گیدرنگز میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. احساس اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے, کیسے ایک دوسرے کا احساس رکھنا ہے, کیسے جو کمزور آپ کو محسوس ہوتا ہے کمیونٹی میں, کیسے اس کا اپنے ہاتھ پکڑنا ہے, کیسے اسے اپلفٹ کرنے میں اپنا رول ادا کرنا ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ اس کو جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ ایک ایسی ہیلپ ہے جو کہ شاید فور دا ٹائم بینگ ہے, جو کہ بالکل ایک ٹیمپرری ہے. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ایسی ہیلپ ہونی چاہیے جو کہ ایک لانگ ٹرم اس کو اس کا امپیکٹ فیل بھی ہو, کیونکہ ہمیشہ جب ہم ہیلپ کی بات کرتے ہیں, ہاں کسی کو بالکل اس وقت ایک ایسی مدد کی ضرورت ہے جو کہ واقعی شارٹ ٹرم ہے, دیٹس فائن, بٹ ادروائز ایک ایسی مدد, ایسا میکنزم, ایسا خیال, ایسی سوچ, ایسا تھاٹ پروسیس اور ایسی امپلیمنٹیشن جو کہ اس کو زندگی میں آگے لے کر جائے, جو خود کھڑا ہو جائے, خود آگے بڑھے, خود سیکھے, خود بڑھے اور بہت سے اور لوگوں کے لیے مثال بنے. بالکل پرائیورٹی ہماری یہ ہونی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی استطاعت اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی چیز ڈیولپ کر کے دے, کوئی چیز بلڈ کر کے دے. جو کر سکتے ہیں دس از دا بیسٹ سولوشن کہ آپ پلیز یہ کریں, بجائے اس کے کسی کو بس پیسے دے دیں آپ اس کو کوئی چیز, تاکہ وہ اس کا روزگار بن سکے, اس کا ایک ذریعہ آمدن جو ہے جس سے وہ جنریٹ کر سکے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے. بٹ ادروائز جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی ہیلپ کر سکتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں, آپ کسی کو اگر ایک وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں تو پلیز وہ بھی کریں. کسی کے مانگنے کا انتظار نہ کریں. تھوڑا اگر کوئی آپ کسی کو دے سکتے ہیں, پلیز وہ تھوڑا سا سفید پوش لوگ, ان کو شعیب بہت ضرورت ہے ہمیں دیکھنے کی کہ وہ لوگ کہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری کمیونٹی میں. اور یہ چیز شروع ہوتی ہے آپ کے رشتہ داروں سے, جن کو ہم سب سے زیادہ اگنور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ فلانا ہے, وہ کوئی فقیر آیا, اس کو دے دو, کوئی آئے ضرور مدد کریں. آپ کر سکتے ہیں, ان کی بھی مدد کریں, کسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, جس طرح سے ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے سب سے قریبی رشتے کو دیکھنا ہے, آپ پہلے اس کی مدد کریں, اس کے بعد آپ اپنے گھر سے باہر جو ہے وہ آپ کا سرکل جو ایکسپینڈ ہوتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی ہیلپ کریں. لیکن رشتہ داروں سے تو ہماری ناراضگی چلتی رہتی ہے نا شعیب. یہ بھی بڑا ایک ہمارا ایک سیڈ پارٹ آف آر سوسائٹی اینڈ کمیونٹی ہے. حالانکہ ہم آئے روز یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ زندگی ہے نا, پتہ نہیں ہے کس کی کتنی زندگی ہے یہ معلوم نہیں ہے, کس کی آخری سانس کب ہو یہ معلوم نہیں ہے. سو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جتنے ہمارے رشتے ہیں, جو خوبصورت رشتے ہیں, جو ہمارے تعلق ہیں, جو کہ بنے ہیں, ان میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی رنجش پیدا ہو بھی گئے تو اسے ختم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. کسی اور کو دیکھیں, کسی اور کے ساتھ جس کی رنجش ہے, تو وہاں پر بھی ایک پازیٹیو رول پلے کریں. یہ بہت ضروری ہے. نارملی کیا ہوتا ہے, کوئی کسی سے ناراض ہے, کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور وہ آپ سے شیئر کرے تو آپ اس میں فیول ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ پہ کٹنی نہ بنے. ہاں پلیز پلیز نہ بنے. اگلے کو سمجھائیں, اگلے کو کہیں میں نے تمہاری بات سنی ہے بٹ میں ایک نیوٹرل اوپینین دینا چاہتا ہوں. اور غیبتیں نہ کریں, بجائے اس کے کہ میں تو صرف فیکٹ سٹیٹ کر رہا تھا یا کر رہی تھی, مجھے تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. مطلب یہ کہ وہ اچھا وہ کہہ رہا تھا, میں تو آپ کے بھلے کی بات کر رہی ہوں, جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو آپ کی بات سے. اینڈ اسپیشلی کسی کے دل میں کسی کے لیے نیگیٹیوٹی آ جائے تو پلیز وہ کوئی بھلے کی بات نہیں ہوتی, وہ نقصان کی بات. بلکہ میں تو اس میں ایڈ کروں گا سبین, کبھی کبھی نا ہمیں کچھ چیزیں کرافٹ کر لینی چاہیے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. فار ایگزامپل میں آپ ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, اگر آپ کے دو دوست ہیں اور ایک دوست آپ سے اس دوسرے سے متعلق کوئی ایسی بات کرے کہ اچھا وہ ایسے ہوا ویسے ہوا, آپ کوشش کریں خود سے کرافٹ کر کے, نہیں یار وہ تو تمہارے بارے میں بڑا اچھا اس نے یہ کیا, بڑی اچھی بات کر رہا تھا, مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا. فوراً سے وہ جو ایک پازیٹیو انرجی آپ اس میں دیں گے نا, اس دوسرے شخص کے لیے اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. سو یہی کام دوسرے کے ساتھ بھی کریں, کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے نا کسی ایک انسیڈنٹ کو لے کے, وہ آپ کی کسی ایک بات سے, کسی ایک کرافٹ کی ہوئی چیز سے ختم ہو جاتی ہے. سو کوشش کریں یہ جو پازیٹیو رول ہے یہ پلے کرنے کا اپنے ان پیارے پیارے رشتوں میں. وہ آپ کے ظاہر فیملی کے رشتے بھی ہو سکتے ہیں, دوستی یاری بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایون ایٹ یور ورک اسپیسز بھی ہو سکتی ہے. اس میں کوشش ہمیں بہرحال ضرور کرنی چاہیے. اینی ویز یہ ہمیں بڑھنا ہے ابھی ایک بریک کی طرف. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مہمانوں سے کرائیں گے آپ کی ملاقات. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل.
ویلکم بیک رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا زبردست سیگمنٹ جس میں آج ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ لوگ جو کہ کانٹینٹ کریشن کی دنیا میں یا تو قدم رکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں سے آغاز کریں, اور وہ جنہوں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے 2026 میں سٹارٹ کیا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ واٹ وینٹ رانگ, کہ وہ کام تو کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, کنسسٹنٹ بھی ہیں, فریکوینسی آف ویڈیوز بھی اچھی ہے, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کا استعمال بھی کر رہے ہیں, لیکن سم ہاؤ ان کو وہ ریچ نہیں مل رہی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنا اچھا کانٹینٹ وہ کریٹ کر رہے ہیں. سو آج ہم نے سوچا کہ آپ سے جب ہم طلحہ کی ملاقات کرا رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ موضوعات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو کیوں نہ آج ہم طلحہ احمد سے یہ پوچھیں کہ آپ کو سمجھائیں, آپ کو سکھائیں, آپ کو بتائیں کہ کیا کریں, کیسے کریں اور کیسے ڈیجیٹل ورلڈ میں اپنی ایک منفرد شناخت بنائیں. اٹس ویری امپورٹنٹ انڈرسٹینڈ, بجائے اس کے آپ کاپی کریں آپ اپنا کانٹینٹ کریٹ کریں. تو لیٹس ویلکم طلحہ احمد. السلام علیکم طلحہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. گریٹ. طلحہ جب آپ نے آغاز کیا تھا تو آپ نے کس سے سیکھا تھا؟ میں نے جب آغاز کیا تھا میرے ارد گرد کافی سارے کریٹر تھے بنانے والے, تو میں ان کی ویڈیوز دیکھتا تھا, تو پھر میں نے ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے اور اپنے کانٹینٹ کو باقیوں سے تھوڑا سا چینج کرنے کی پوری کوشش کی. اور ایشو یہ آتا ہے کہ جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں انہیں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کیونکہ اب جو 2026 چل رہا ہے, اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے, کانٹینٹ کریٹر کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آج سے اگر آپ تقریباً 4-5 سال پہلے چلے جائیں تو ویڈیوز بنانے والے تھے لیکن ان کی تعداد کم تھی. اب جب آپ 2018 کی بات کریں, 19 کی, 17 کی یا 20 کی بھی, تو اتنے زیادہ کریٹرز تھے اس ٹائم پہ بھی, لیکن اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں تھا. اب تو آپ دیکھیں گے ہر تیسری چوتھی گلی کے اندر بھی کوئی ایک کانٹینٹ بنا کریٹر ہوتا ہے. تو اب چونکہ کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے تو اب ہمارے لیے تو باقی جو کریٹر نیا آ رہا ہے اس کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہیں, کیونکہ اس کو اپنی ایک جگہ, اپنا ایک مقام, اپنی ایک الگ سے بنانے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو ان کو میں ٹپس یہی ہیں کہ جب آپ فیصلہ کر کے آتے ہیں اس فیلڈ میں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو ایسا کانٹینٹ بنانا ہے جو یونیک ہو, جو اچھا ہو, جو لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں, جو بچے خوشی سے دیکھیں, جو بڑا بھی دیکھے تو اس کو بھی مزہ آئے, کوئی چھوٹا بچہ بھی دیکھے تو اس کو بھی مزہ آئے. یہ نہ ہو کہ آپ نے صرف اگر بنایا ہے, تو بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح کہ وہ ان کا کانٹینٹ صرف بچوں سے متعلق ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ ایسا کانٹینٹ بنائیں کہ اس کو ہر ایج کے لوگ انہیں دیکھ سکیں. تو اس طرح سے وہ ویڈیوز بنائیں اور اپنے آپ کو یہ نہ رکھیں, کیونکہ کامیابی حاصل کرنے میں کسی کو 6 مہینے میں بھی ان کو مشہور ہو جاتے ہیں یا ان کو فیم مل جاتا ہے, بعض کو سال لگ جاتا ہے, کسی کو 2 سال 3 سال, ایون کسی کو 5 سال بھی لگ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں جو ہوں 6 مہینے ذہن میں ہیں, میرے 6 مہینے کے اندر مجھے کامیابی ملے گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو 7ویں مہینے سے میں کانٹینٹ نہیں بناؤں گا. آپ اگر اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو آپ کو صبر, سب سے پہلی جو چیز ہے نا آپ کو چاہیے وہ صبر چاہیے. اور دوسرا لوگ سوال کرتے ہیں کہ ارننگ کس طرح سے کرنی چاہیے, ارننگ ہوگی یا ارننگ نہیں ہوگی. تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچ کے نہ ہے کہ میں یہاں پہ ارننگ کے لیے آؤں گا. آپ یہ دیکھ کر آئیں کہ میں اپنا کام لوگوں کو پروف کراؤں گا, اپنا کام شو کراؤں گا کہ میں بھی کانٹینٹ بنا سکتا ہوں اور اچھا کانٹینٹ بنا سکتا ہوں. جب آپ کی یہ نیت ہوگی نا کہ میں نے کچھ نیا اور کچھ پازیٹیو لوگوں کو دینا ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ جب آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دے گی, کیونکہ آپ کے بس میں ہوتا ہے صرف کام کرنا, ایفرٹ دینا, باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ارننگ اور آپ کے پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو یوں جب آپ صرف پیسوں کا دیکھ کر آئیں گے تو پھر آپ کا دل بھی وہ ہوگا کہ بھائی 2 مہینے ہو گئے مجھے کوئی ابھی تک کام نہیں آیا. تو آپ یہ دیکھ کے نہ آئیں, آپ دیکھ کے یہ ہیں کہ میں نے اپنا کام شو کروانا ہے, میں نے اپنے مصروفیت ہے یہ میری, اور یہی میرا آگے مستقبل اور پریزنٹ ہے. تو پھر انشاءاللہ جب آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ کامیابی ملے گی تو آپ کو پیسے بھی ملنا شروع اچھا طلحہ, انویسٹمنٹ کتنی کی جائے یا نہ کی جائے؟ بالکل آپ نے آپ نے بھی انویسٹ کیا تھا جب آپ نے اپنا چینل بنایا تھا؟ دیکھیں انویسٹمنٹ ضروری ہے, اور اچھے سے کوالٹی پروڈکٹ, کوالٹی کام آپ دکھانے کے لیے آپ کو, ویسے تو کہتے ہیں لوگ ویڈیو نارمل موبائل سے ہی بن جاتی ہے, لیکن اچھا یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا کیمرہ اچھا ہو, کیونکہ نارمل جب آپ آج ایسا دور ہے کہ ہر کسی کے پاس آئی فون یا کیمرہ, ہر کوئی اس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے, تو اس میں مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک نارمل ویڈیوز سے موبائل سے ویڈیو بنانا. لیکن یہ ہے کہ چلیں اگر آپ کے پاس اتنا بھی بجٹ نہیں ہے تو آپ نارمل موبائل سے ویڈیو بنائیں, لیکن کوشش کریں کہ وہاں روشنی اچھی ہو, شور شرابہ اتنا نہ ہو, اور پھر آپ کا کانٹینٹ بہت جاندار ہونا چاہیے تاکہ لوگ رک کے دیکھیں کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں, ویڈیو کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں لیکن کانٹینٹ اتنا جاندار ہے کہ اسے رک کر دیکھنا جائے. اور میں نے بھی بالکل جب انویسٹمنٹ کی تھی شروع میں امی نے مجھے نیا موبائل دلا کے دیا تھا, تو اس موبائل سے میں نے ویڈیوز بنائی تھی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس میں نا وائس کوالٹی اچھی نہیں ہے, تو مجھے ایک مائک لینا چاہیے. تو پھر میں نے مائک بھی لیا, اس کے بعد لائٹ وغیرہ, تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ میں انویسٹمنٹ کرتا رہا تھا جو ویڈیو کے اندر فائدہ دیتی تھی. اچھا, کیا وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے اپنا ایکوپمنٹ, کچھ بھی ہو ایسا ہے کیونکہ ہاں جی, آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو آپ ٹریولنگ کے اندر آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ
آپ اتنا بڑا کیمرہ تو آپ لے کے جا نہیں سکتے, تو آپ کو کوئی ایک چھوٹا سا پروڈکٹ ایسی ہونی چاہیے جو اتنا نظروں میں بھی نہ آئے اور آپ اس کے اندر ویڈیوز بنا سکیں. ایسا بھی ہوتا ہے لوگ موبائل سے بنانا شروع کرتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپڈیٹ کرتے ہیں, کیمرے کے اوپر آ جاتے ہیں. کوئی مائک پہلے ان کا چھوٹا ہوتا ہے, مائک پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ باہر شوٹ کرتے ہیں اور انڈور ان کو لائٹنگ کا ایشو ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی لائٹنگ بھی اپڈیٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اچھا طلحہ, ہک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسپیشلی آپ کے جو شارٹ کانٹینٹ کی ہم بات کریں اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ جب بھی کانٹینٹ لکھتے ہیں تو کیا آپ اس میں پھر لکھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں اچھا اس کے جو پہلے 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ کیونکہ ظاہر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اس پہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس پہ؟ جب آپ ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں نا, تو جب آپ کی پوری اسکرپٹ تیار ہو جاتی ہے, اب آپ کو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو شروع کے میرے 5 سے 7 سیکنڈ ہے, مجھے اس اپنے پورے کانٹینٹ میں سے کوئی ایسی لائن پک کرنی ہے جو میں بالکل شروع میں رکھ سکوں اور اس میں اتنا ہک ہو کہ لوگ جو ہیں اسے اسکرول نہ کرتے جائیں, لوگ رک کے دیکھیں کہ بھئی آگے اس ویڈیو میں کیا تھا. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, میں بھی اپنی ویڈیوز میں ایسے ہی کرتا ہوں کہ شروع کے جو میرے 5 سے 7 سیکنڈ ہوتی ہے, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اندر کچھ ایسا چٹپٹا ڈالوں کہ لوگ رک کے دیکھیں اس کو. اوکے, کچھ لوگ شارٹ کانٹینٹ پہ ظاہر آپ کیونکہ شارٹ کانٹینٹ ہی کر رہے ہیں, کچھ شارٹ کانٹینٹ پہ کام کرتے ہوئے انہیں بڑا نام بنایا, کچھ ہم نے دیکھا لانگ ویڈیوز بھی وی لاگس کرتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے لوگوں کو دونوں ماڈلس پہ بھی کام کرتے دیکھا. یہ شارٹ کانٹینٹ بھی ہے ان کا ڈائلاگز والا اسکرپٹڈ, اور ایٹ دا سیم ٹائم وی لاگس کیونکہ ظاہر سم ٹائمز یوٹیوب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ لانگ ویڈیوز ہوں تاکہ ایڈ لگ سکے اس میں. واٹس یور اوپینین, جو نئے لوگ ہیں جو کہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے ابھی آغاز کیا ہے, کیا ان کے لیے لانگ ویڈیوز بہتر ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کرنی چاہیے, یا کہ آپ کہیں گے نہیں اسٹارٹ ود دا ریلز اس فارمیٹ میں شارٹ ویڈیو اسکرپٹڈ ون, تاکہ بڑا ایک پلانڈ کانٹینٹ آپ ایگزیکیوٹ کر سکیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نیا بندہ ہے اس کو آنے کے لیے اور اپنا نام بنانے کے لیے شروعات شارٹس یا ریل کے ساتھ کرنا چاہیے, جو آپ کا 1.5 منٹ یا 2 منٹ یا منٹ کا کانٹینٹ ہے, اس سے آپ بنائیں اور اپنا ایک نام بنا لیں کہ فلانا, جیسے میں طلحہ ہوں, ایک فلانا کسی اور کا, کوئی بھی رضوان ہے, جو ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے, وہ اپنا ایک نام بنا لے اس شارٹ کانٹینٹ سے. اور پھر جب وقت کے ساتھ ساتھ 6 مہینے سال بعد جب اس کا ایک انڈسٹری کے اندر ایک نام ہو جائے کہ بھئی یہ بھی کانٹینٹ بناتا ہے, چاہے وہ فنی ہے, چاہے وہ ٹریولنگ ہے, ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے, تو پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ یوٹیوب پہ لانگ فارمیٹ کا بھی آغاز کر دیں گے, کہ اس کی آڈینس تو پہلے ہی ہوگی, اس کا ایک فیس ویلیو ہوگی, تو پھر جب وہ لانگ پہ آئے گا تو اس کے لیے آسانی ہوگی. اور کیا لوگوز, گرافکس, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کچھ تھمبنیل بھی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ وہ پراپر اپنے چینل کا ایک نام رکھیں گے, اپنے اس سیریز کا کوئی نام رکھیں گے, گرافکس بنائیں گے, اس میں ہم دیکھیں گے سم ٹائمز 3D امیجز بھی وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑا اس میں ہائی کوالٹی کام وہ اس میں ڈالتے ہیں. ذرا اس کی ویلیو تو بڑھ جاتی ہے بٹ اس میں بہت زیادہ فائنانسز بھی انوالو ہوتے ہیں. ان یور کیس ہم نے دیکھا آپ نے بڑا را رکھا, اس کو بڑا نیچرل رکھا, آپ نے اس میں کوئی اس طرح سے اس کو نہیں سجایا ایسی چیزوں سے, گرافک سے. آپ کا اوپینین کیا ہے, یہی چیز ٹھیک ہے کہ یہی پلیٹ فارمز آرگینک کانٹینٹ کو, را کانٹینٹ کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, الگوریتھم ایسا ہے؟ الگوریتھم کی تو بات ابھی جیسے اپنے پہلے کی کہ کوئی ایسا کانٹینٹ بناتا ہے کہ ان کا ڈیزائن اور سارا چیزیں ایک سادہ سی رہتی ہیں, اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھمبنیل کے اندر بھی کلر گریڈنگ یوز کر رہے ہیں, ایڈوانس ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور ساتھ VFX وغیرہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں کہ آپ کا اچھے سے اچھا تھمبنیل ہو, آپ کے جو کیپشن ہے وہ مضبوط ہوں, اور آپ کا جو چینل کی جو بیک گراؤنڈ میں تھمبنیل ہے, جو تھمبنیل اس کو ڈیزائن کہتے ہیں, تو وہ آپ کی چیزیں معنی رکھتی ہیں. آپ کا کلرفل ہونا چاہیے, آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھیں, کیچی ہو, کیچی ہونا چاہیے, اس طرح کی چیزیں, کلرز بھی کیچی ہوں اور وہ ٹیکسٹ بھی کیچی ہو, بھلے وہ چھوٹا ہو لیکن وہ کیچی ہو, پڑھا جا رہا ہو, آپ پڑھا, ہاں, کیا ریڈیبل آپ ہو. بھی ایسے کسی تھمبنیل پہ یا ایسے کیپشن آپ بھی کیا کبھی ایڈ کرتے ہیں جس سے لوگ بس کلک کریں اور دیکھیں, اور اندر ویڈیو ظاہر ہے وہ ڈفرینٹ ہو, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کی ویڈیو کو کلک کریں؟ میں نے ایسے کوشش کی تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی کرنے کی کوشش کی ہے. کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس کے اندر میں نے ایک کیچی سا کیپشن ڈالا تھا, تاکہ جو ہے, لیکن اس میں جو چیز میں نے کیپشن میں بیان کی تھی وہ ویڈیو کے اندر بھی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ ویڈیو کے اندر کچھ اور تھا اور میں نے خالی کلک بیٹ کے لیے لکھ دیا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو چیز لکھوں تو وہ اندر ویڈیو میں بھی وہی ہو. اور آپ کا خود اب شوق تھوڑا لانگ ویڈیوز کی طرف ڈیولپ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ؟ جی بالکل, میرا شارٹس فارمیٹ سے لانگ ویڈیو کی طرف میرا خود کا جو دھیان ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. آلرائٹ. اچھا طلحہ, ذرا اسکرپٹ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. کچھ لوگ پراپر اسکرپٹ رائٹرز ہائر کرتے ہیں. ہم اگر ویلاگرز کی بات کریں, کانٹینٹ کریٹرز کی بات کریں, ڈاکومنٹریز کی بات کریں, پراپرلی وہ اسکرپٹ رائٹرز کو ہائر کرتے ہیں, اسکرپٹ لکھواتے ہیں. وہ الگ بات ہے, ایک نئی رائے اس میں یہ قائم ہو چکے جی اب تو چیٹ GPT یا جیمنائی یا دیگر پلیٹ فارمز ہیں AI کے, جس سے آپ پوائنٹرز لے سکتے ہیں, اسکرپٹ کر سکتے ہیں.
آپ چونکہ خود لکھتے ہیں تو ہم یہ اکثر یہ دیکھتے ہیں لوگ آپ سے متعلق سوال کرتے ہیں طلحہ آپ کی اتنی اچھی اردو، اتنا اچھا سینٹنس اسٹرکچر کیسے ہے؟ تو یہ اسکرپٹ سارا خود ہوتا ہے طلحہ یا کبھی ہیلپ بھی لے لیتے ہیں اسکرپٹ کی فارم میں کسی سے؟ اچھا شعیب بھائی، جیسا یہ ہے کہ اسکرپٹ کے لیے میں بالکل ہیلپ لے لیتا ہوں گھر والوں سے، ان کو جا کے بتاتا ہوں کہ یہ میرے پاس ٹاپک ہے فلانا، میں سبزی والے پہ کانٹینٹ بنا رہا ہوں، تو میرے ذہن میں جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں میں ان کو لکھ کے ان کے پاس لے جاتا ہوں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی ان کے اندر یہ چیزیں مزید ایڈ ہو سکتی ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کانٹینٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو میں پورے کا پورا ٹوٹلی میں خود لکھ لیتا ہوں. جیسے بھی میں یہاں پہ کسی ایسی جگہ آیا جہاں پہ مجھے کوئی ایک کریکٹر ایسا نظر آ رہا ہے تو مجھے اپنی آبزرویشن اسکل پہ سارا کام کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کردار کو آبزرو کروں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کس طرح سے اس کے ایکشنز ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں، اور کافی ساری ویڈیوز ایسی ہیں جن کی میں نے اسکرپٹ گھر والوں سے لکھوائی، اور کچھ ایسی تھی جن ٹوٹلی میں نے خود لکھی. اوکے، کبھی کسی کانٹینٹ کو بنانے میں فلٹر کا استعمال بھی کیا؟ فلٹر کا استعمال بالکل میں نے کیا. فلٹر کی ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے. میں نے ایک بچہ بنایا تھا جو مہمانوں کے ساتھ آتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، آپ لوگوں نے کبوتر پالے ہوئے ہیں مجھے وہ دکھاؤ، اور پھر جاتے جاتے کہہ کے جاتا ہے آپ کی جو میری امی ہے وہ آپ کے بارے میں فلانی باتیں بول رہی تھی، ساری چغلیاں کھا کے جاتا ہے. تو اس کے اندر میں نے فلٹر یوز کیا تھا بیبی فیس والا، بچے والا. تو نیچے کمنٹ میں سب لوگوں نے بھرنا شروع کر دیا بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے فیس بیبی والا لگانے کی، تمہارے تو خود بچوں والا چہرہ ہے. تو یہ میں نے ایک دفعہ کیا تھا اور بڑا ایک لیکن وہ چلے آپ کو ایک سرٹن ایکٹ کے لیے تو ایک اٹائر ڈفرنٹ کرنے کے لیے. ویسے ہم جو پوچھے تھا بیوٹی فلٹر کی بات کر رہے تھے کہ آج جی فیس تھوڑا ڈل ہوا ہے تو بیوٹی فلٹر ایڈ کر دیا اینڈ دین ویڈیو اپلوڈ کر دی. نہیں، میں نے اس میں کنٹینٹ کے لیے بیبی فلٹر یوز کیا تھا. لیکن بیبی فلٹر کے علاوہ آج تک کوئی اور فلٹر استعمال نہیں ہوا؟ فلٹر کوئی اور استعمال مجھے ہوا نہیں، کیونکہ مجھے پسند نہیں آتے کہ کسی میں تتلیاں آ رہی ہیں، کسی میں کوئی بلونز آ رہے ہیں، کسی میں گال لال ہو گئے ہیں. گال لال ہو گئے. گال لال ہونے والی تو خیر بہت ہی سارے اب فلٹر آ چکے اوور آل. اچھا، کوئی ایسا کانٹینٹ، کوئی ایسی ویڈیو آپ نے بنائی ہو جس سے کوئی خاندان میں ناراض ہو گیا ہو، پھپھی خالہ کوئی کال آئی ہو، دیکھیں نا آپ کے بیٹے نے ایک کانٹینٹ بنایا ہے ہمیں ہٹ ہو گیا؟ میں نے کانٹینٹ تو بہت سارے بنائے. میں نے خالہ کے اوپر، پھپھو کے اوپر، خاندان کے کچھ بچوں کے اوپر جو گیم کھیلتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ان کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ یہ آپ نے میرے پہ کانٹینٹ بنا دیا، کیونکہ اگر وہ خود فون کریں گے تو یہ تو ان کی جگہ صحیح ہے نا کہ بولیں گے ہمارے اوپر ہی کانٹینٹ بنا دیا، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں. لیکن آپ اپنی بات پہنچا دیتے ہیں. بات اپنی پہنچا دیتا ہوں. طلحہ کبھی اپنے ہی اسی کانٹینٹ میں کسی ایکٹر کو ریپرزینٹ کرنا ہوا، آپ نے پاکستانی ایکٹر کو کسی بھی کانٹینٹ کے لیے، کس ایکٹر کو ریپرزینٹ کرنا چاہیں گے؟ میں اپنی ویڈیوز میں خود آپ وہاج بننا چاہیں گے، آپ فواد خان بننا چاہیں گے، آپ منیب بننا چاہیں گے؟ میں نے تو کچھ نام لیے ہیں، کوئی ایسا نام؟ مجھے لگتا ہے شاید بلال عباس بننا چاہیں گے. آلرائٹ، ان کے میں نے کئی ڈرامے دیکھے بھی ہیں نا، تو اس لیے مجھے ہے کہ شاید ان کا کردار ادا کر لوں. نہیں، وی ریئلی وش کہ آپ کو ایسی ویڈیو بھی بنائیں، اینڈ آئی ایم شیور آپ کہیں کسی نہ کسی حد تک ضرور آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے. کوئی ایک ایسا ایکٹر جس کے ساتھ آپ کو موقع ملے کہ آپ کانٹینٹ بنا سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، آپ خواہش رکھتے ہیں، وہ کون ہے؟ منیب بٹ ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے مجھے بھی ایگزیکٹ یہ نام یاد نہیں آ رہا ہے. another content creator جس سے کولیبریٹ کرنا چاہیں گے کسی ویڈیو میں؟ وہ ہمارے ہیں عباس بخاری ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پسند ہے آپ کو؟ عباس بخاری ہیں، ہاں، ابرار بھائی ہیں، اور بہت سارے ایسے کریٹر ہیں جن کی ویڈیوز میں دیکھتا رہتا ہوں، اور مجھے ابھی بھی نام ان کا یاد نہیں آتا، لیکن مجھے ہوتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں ان کے ساتھ ویڈیوز بناؤں گا. اور فیمیل ایکٹریس ایسی کوئی جن کے ساتھ آپ کی خواہش ہے کہ آپ ویڈیو بنائیں؟ نہیں، فیمیل ایکٹر میں نے اتنا ڈرامے جو ہے نا اتنے ان کے نام وائز یاد نہیں ہوتا، اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ میرا جو کانٹینٹ ہے نا اس میں اس طرح سے کچھ بیٹھتا نہیں ہے کہ ڈرامہ انڈسٹری اور کوئی ایکٹنگ وغیرہ. نہیں کوئی ہو ویسے خواہش کے فین مومنٹ کے پرسپیکٹو سے بات کریں کہ ایک فین مومنٹ ہو جاتا ہے نا کہ کہیں مل گئے اینڈ دین آپ نے ویڈیو کریٹ کر دی. ماہرہ خان ہے، ہانیہ عامر ہے، آئی مین بہت ساری، سجل ہیں، صبا قمر ہیں، تو کوئی بہت سارے ایسے، اقرا عزیز ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی جن کے آج کل کوئی ڈرامہ وغیرہ آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں ان کا نام کیا تھا، لیکن اس طرح کے میں نے بہت سارے دیکھے ہوئے بھی ہیں. آلرائٹ. اور ایسے میں ہی ظاہر جب کانٹینٹ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہوگا طلحہ کہ آپ بھی کسی کو مشورہ دیتے ہوں گے فیلو کانٹینٹ کریٹرس کو، یہ اگر تم اس طرح کرتے تو اور بہتر ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سم ٹائمز آپ کو بھی مشورہ مل جاتا ہے اور آپ اسے ویلیو بھی کرتے ہیں جب ایک مسترد مشورہ ملتا ہے. کوئی ایسا مشورہ جو کہ آپ کو ملا ہو؟ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کا سینئر آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے کانٹینٹ تو بنا لیا ہے لیکن آپ کو اس چیز میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے زیادہ اس بارے میں بات نہیں کرنی یا کچھ اس طرح کا کانٹینٹ نہیں دکھانا جس سے
جو ہے کسی کی دل آزاری ہو. تو یہ بات میں بالکل ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو مجھے اس طرح کا مشورہ دیتے ہیں اور پھر میں عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. اچھا لاسٹلی مجھے بھی ایسا, میں نے خود بھی ایک دفعہ مشورہ دیا تھا کسی کو کہ انہوں نے ایک سٹوری وغیرہ ایسی لگائی تھی تو مجھے ہو رہا تھا کہ یہ سیف نہیں ہے ان کے اکاؤنٹ کے لیے, پھر میں نے ان کو بتایا اور انہوں نے پھر اس کو ریموو کر دی تھی. اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ کوئی ایسے کانٹینٹ کریٹر جنہوں نے آپ کو بہت ہیلپ کیا ہو آپ کے کریئر میں؟ شروع کی بات ہے جب مجھے اتنا نہیں اندازہ تھا کہ برانڈز کو کیسے ڈیل کرنا ہے یا کوئی آتا ہے آپ کے پاس اس کو کس طرح سے بتانا ہے, تو وقاص بھائی ہمارے تھے, انہوں نے بہت اچھے سے بڑے بھائی کی طرح رہنمائی کی تھی. کیا بات ہے وقاص, یو آر امیزنگ. ادروائز بھی وہ تو زبردست بندہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹس گریٹ ہیونگ یو. آج ہم نے کوشش کی کہ ذرا کانٹینٹ جرنی پہ بات کریں اور جو لوگ طلحہ سے کچھ سوال کرنا چاہتے تھے, اکثر ایسا ہوتا ہے بیکاز آپ بہت سے ایونٹس پہ دیکھتے ہیں طلحہ کو انوائٹ کیا جاتا ہے, وہ آپ کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس سیگمنٹ کے تھرو آپ تک یہ بات پہنچائیں. ہاؤ ٹو اسٹارٹ, ویئر ٹو اسٹارٹ, کنسسٹنسی کتنی اس میں امپورٹنٹ ہے, کانٹینٹ کریشن میں اوریجنلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے, آج اس پر ہم بات کرتے ہیں. بریک کی طرف پڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہم روزانہ کی بنیاد پہ سحری اور افطاری سے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ نے اس کی روٹین کو بہتر کرنا ہے. بہت سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ پھر بھی آپ ہماری نہیں سنتے. نہیں سنتے ہیں, کچھ لوگ بہت سارے لوگ سنتے ہیں, ہمیں بڑے زبردست میسیجز آتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی روٹین کو چینج کیا اور کس طریقے سے کون سی ایڈوائس ان کے لیے ہیلپ فل رہی ہے. بٹ وہ لوگ جو ابھی تک نہیں سن پا رہے, کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں؟ ہم تو کوشش پوری کرتے ہیں کہ آپ لوگ کسی نہ کسی طرح سے کسی چیز پہ عمل کریں. کوئی بات نہیں, آپ ان سے دیکھیں, اس طرح نہ کریں نا, وہ کہیں گے کہ ہم سنتے ہی نہیں پھر آپ کو, تو ہم کوشش کرتے ہیں. نہیں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم کس طرح سے سمجھائیں, ہم اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ریکویسٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی, یہ بات کر رہے ہیں ہم, یہ بات کر رہے ہیں ہم. سو یہی بات ہمیں کرنی ہے. لیکن آج ہمارا موضوع ہے بڑا سمپل سا, اس کو ہم نے رکھا ہے کہ ہم اکثر جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سنت ہے کہ جب آپ افطاری کریں تو آپ کھجور سے افطاری کریں, اور کھجور جو کہ فائبر بھی ہے, جس میں ظاہر شوگر کا کانٹینٹ بھی ہے, لیکن وہ نا شوگر اسپائک نہیں دیتا. سو آج اس کو ذرا انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ رمضان اور صحت, جب ہم بات کرتے ہیں رمضان اور سائنس, تو کھجور کی سائنس کیا ہے آج اس کو بھی سمجھیں گے. پلس جن کو رمضان میں ڈیو ٹو اینی ریزن کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, وہ کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, کیسے اپنی گٹ ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک. زینب گوندل نیوٹریشنسٹ از ود اس, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. گریٹ, زبردست. کھجور سے افطاری ذرا سنت بھی ہے, تھوڑا سائنسی اعتبار سے سمجھائیں ہمیں زینب کہ وائی کھجور. کھجور کا اگر ہم بینیفٹس پہ بات کریں تو وہ اتنے سارے ہیں کہ وہ کرتے کرتے انکاؤنٹیبل. ایگزیکٹلی دیٹس ٹرو, کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک پراپر نیوٹریشن ہے جو کہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو بھی اچھا کر رہی ہے, آپ کے امیون سسٹم کو بھی اچھا کر رہی ہے, جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ ان کو بھی بہتر کر رہی ہے. اور اگر آپ اچھی سکن چاہتے ہو, اچھی گلوئنگ نیچرل سکن چاہتے ہو نا, تو اس کے لیے کھجور ایک بہترین آپ کا کھانا ہو سکتا ہے. جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بھوک لگ رہی ہے, اسنیک سکن پہ منچن کریں. بہت سارے لوگ جو انہیلدی اسنیکس پہ منچن کرتے ہیں, اگر وہ کھجور پہ منچ کرتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ کریونگز بھی پوری ہو جاتی ہیں, ان کو جو ہے وہ ہیلدی فیٹس بھی مل جاتے ہیں, اور ان کی نیوٹریشن جو ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے. بٹ دین اگین کوانٹٹی میٹر کرتی ہے, رائٹ؟ پورشن آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. اب بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کھجور جو ہے وہ شاید بہت اچھا فروٹ ہے, تو ہم اس کو 10-10 15-15 کھا سکتے ہیں ایک ٹائم پہ.
میں اکثر لوگوں سے یہ بات پوچھتی ہوں کرتی ہوں کہ یا تو چیز کھانی ہے یا بالکل نہیں کھانی. اوکے. اور اگر کھانی ہے تو اتنی کھانی ہے کہ اس کی انتہا کر دینی ہے. صحیح. اب جیسے پورا سال میں لٹرلی لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں کھجور ضرور کھانی ہے, کھجور ضرور کھانی ہے. پورے سال میں مہینے میں ایک بار کھا لیں گے. رمضان جیسے ہی آتا ہے, رمضان ڈے 1 سے لے کے لاسٹ تک رمضان تک بس کھجور کھاتے چلے جاتے ہیں, اور لٹرلی ٹیبل پہ 4-4 5-5 کھجور میں لوگوں کو کھاتے دیکھ رہی ہوتی ہوں. جیسے ہی آپ روزہ افطار کرتے ہو آپ کی بڑی انرجی لو ہوئی ہوتی ہے, آپ بڑا ڈی ہائیڈریٹڈ ہوئے ہوتے ہو. آپ کو ہائیڈریشن کی بھی ضرورت ہے, آپ کو انرجی کی بھی ضرورت ہے, آپ کو پراپر نیوٹریشن چاہیے اپنی باڈی کو ایک مینیج کرنے کے لیے. ایک دوبارہ سے مجھے لگتا ہے بلڈنگ بلاکس آپ رکھ رہے ہوتے ہو اپنی باڈی کے افطار کے بعد. تو اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا بلڈنگ بلاکس رکھنے ہیں. اب 4 سے 5 کھجور ٹھیک ہے نیچرل سویٹنر ہے, لیکن 4 سے 5 کھجور ایک شوگر کو, میں کہتی ہوں چلو ہم سپائک کی بات نہیں بھی کرتے, لیکن شوگر کو اچھا خاصا باڈی میں بڑھا دیتی ہے. جب چینی اتنی زیادہ باڈی میں بڑھ گئی ہے, شوگر بڑھ گئی ہے, آپ باقی کام نہیں کر پاتے ہو, آپ لیزی ہو جاتے ہو. اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں افطار کے بعد تو کچھ کیا ہی نہیں جاتا, روزے میں ہم پھر کام کر لیتے ہیں, محنت کر لیتے ہیں, افطار کے بعد بالکل ہم بیڈ ریسٹ پہ ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اس کے ریزنز یہی ہوتے ہیں, کچھ ہم میٹھا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, کچھ ہم فرائیڈ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, تو اس لیے ہلنا جلنا تو بالکل ختم ہو جاتا ہے ہمارا. اگر آپ کھجور کے فائدے لینا چاہتے ہو تو ایک ٹائم پہ میکسیمم 2 یا 3 کھجوریں استعمال کریں. اب بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کھجور کی کون سی ٹائپ استعمال کریں, کھجور کی کون سی اقسام میں زیادہ مدافعت ہے, کیا بہترین ہے. کھجور کھائیں صحیح پلیز, اینی ٹائپ آف کھجور. وہی سبیر نے جیسے کہا ریکویسٹ کر رہے ہیں کھاؤ صحیح, کھجور کھائیں ضرور کھائیں. کون سی کھانی ہے, ڈوکا کھائیں, مبروم کھائیں, آپ نے اجوا کھانی ہے, کچھ بھی کھاؤ جو اویلیبل ہے وہ کھاؤ. اور 2 سے 3 کھجوریں آپ کھا لیں اور اس کے بعد لٹرلی آپ فل ہو جاتے ہو. صحیح بات ہے. آپ کو کچھ اور کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اب کن لوگوں نے کھجور نہیں کھانی, جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے اور بہت سوئر ڈائبٹیز ہے, ان کی جو ہے وہ ایون چند پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی HbA1c جو ٹیسٹ ہوتا ہے شوگر کا وہ تقریباً 7.5 7.10 تک جا رہا ہوتا ہے, جبکہ نارمل رینجز ہماری 5.5 پہ آتی ہیں. اس کے بعد ہم پری ڈائبٹیز سٹارٹ کرتے ہیں, دین ڈائبٹیز آ جاتی ہے. تو آپ نے اگر اپنے آپ کو ایک امپیکٹ رکھنا ہے, کمپیکٹ کر کے رکھنا ہے نا, اپنے روزے پورے کرنے ہیں آپ نے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہفتے میں شوگر پیشنٹس جو ہیں رمضان میں افطار جیسے 7 دن ہے تو آپ کم از کم 3 سے 4 دن ایک کھجور کھا سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ بہت زیادہ کھجور کا یوز مت کریں. اوکے. اس کے ریزنز یہ ہوتے ہیں کہ جیسے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ بچوں کو جیسے آپ سپریڈز بنا کے دے رہے ہو تو چاکلیٹ سپریڈز مارکیٹ سے آپ خریدتے ہو, اس میں ڈفرینٹ فلیورز ہیں, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کھجور کا سپریڈ آپ گھر پہ خود بنا سکتے ہو. اوکے. کھجور کا سپریڈ بنانے کا طریقہ بہت سمپل ہے. آپ کھجور کو جو ہے وہ پانی میں سوک کر کے رکھو, اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کر لو. آف کورس ایکسیس پانی ریموو کرنے کے بعد کھجور نرم ہو جاتی ہے, آپ اس کو گرائنڈ کرو اور سٹور کر دو فار اے ویک. ٹھیک ہے. کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنٹ ہے, اس کو خون کی کمی ہے, وہ بار بار تھک جاتا ہے, نڈھال رہتا ہے, آپ خود اگر بہت زیادہ تھکے ہوئے رہتے ہو, نہیں سمجھ آتا کہ کیسے کوپ اپ کریں اپنی انرجی کے ساتھ, تو اسی کھجور کو میش کرتے ہوئے آپ اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی کشمش ڈال لیں. وہ آپ کے اور بلڈ کو بہتر کرتی ہے, آپ کی امیونٹی کو اور بوسٹ اپ کرتی ہے. تو آپ ڈیلی بیسس پہ جو آپ بچوں کو دے رہے ہیں نا روٹی کے ساتھ بریڈ پہ لگا کر, ویسے تو بریڈ نہ دیں لیکن اگر دے رہے ہیں تو اس کے اوپر چاکلیٹ سپریڈز اور وہ ہیزل نٹ سپریڈز لگانے کے بجائے یہ ڈیٹس والا سپریڈ جو ہے یہ لگا کر. کسی کو ہو سکتا ہے ہیزل نٹ بہت پسند ہو, بیچارہ کیا کرے, تو آپ مارکیٹ سے جائیں, ہیزل نٹ خریدیں, ہیزل نٹ کو گھر پہ لا کے ڈرائی روسٹ کریں یا اس کو بیک کریں آن 160 فار 15 منٹس. اس کے بعد اس کا اوپر والا براؤن ریموو کریں, اس کو پھر گرائنڈ کریں, اور وہ آپ کا ہیزل نٹ جو ہے نا وہ سپریڈ ریڈی ہے. جس کو پسند ہے اسے بھی ناپسند ہو جائے نہیں, لیکن وہ محنت کرے, اگر اسے پسند ہے تو ہیزل نٹ سپریڈ گھر پہ خود بنائیں. اب پینٹ بٹر جو ہے ہم گھر پہ بہت ایزیلی خود بنا سکتے ہیں, ہمیں باہر سے مہنگے خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پینٹس آپ نے لینے, ان کو ایز اٹ از آپ نے روسٹ کرنا ہے, ادروائز آپ ان کو بیک کر لو. اس کے بعد اس کا بھی چھلکا ریموو کرو, اس کو گرائنڈر میں ڈالو, تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے نمک ڈالنا ہے, تھوڑا سا اس کے اندر آپ جو ہے وہ بٹر ڈالو, آپ اس کو میش کر لو. چاکلیٹ درست ہر وقت بار وقت. گول کی 2 چمچ استعمال کر سکتے ہو, لیکن اس کے اوپر سے آپ نے 2-3 گلاس پانی اور پینا ہے تاکہ وہ باڈی میں پھول بھی جائے اور ایبزارب بھی ہو جائے. ناشتے میں
आप चिया सीड्स का इस्तेमाल करो या तो कोई लगा वट एवर यू लाइक, दोनों में से, दोनों की अफादियत ही बहुत है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आप अगर ये 3-4 चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। दूसरी साइड पे वो लोग हैं जो ब्लॉटिंग का बहुत ज़्यादा शिकार रहते हैं, उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि हम किस तरह से खुद को ट्रीट करें। वो 3-4 चीज़ें हैं, उनको मिक्स करके एक जार बना लें और उसको डेली बेसिस पे खाएं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। जिसमें वो एक पैन में कोई ऑयल नहीं डालना, फिर मैं कह रही हूँ ड्राई रोस्ट करना है, ज़ीरा, अजवाइन, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ज़ीरा और इसके अंदर सफ़ेद इलायची, जो ग्रीन इलायची हमारी होती है, आप इसको डाल लें, रोस्ट करें, उसके बाद आप इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के रखें। डेली बेसिस पे आप रात को अपने डिनर के साथ 1 चम्मच उसका इस्तेमाल कर लें। रमज़ान के बाद इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो आपके नाश्ते के साथ होगा, अभी फिलहाल रमज़ान में आपने इसको डिनर के साथ इस्तेमाल करना है। आपकी ब्लॉटिंग, आपकी पफिनेस, जो लोग अक्सर उठते हैं तो आंखें सूजी हुई होती हैं, नीचे से बहुत आई बैग्स बने हुए होते हैं, वो बहुत हद तक ट्रीट हो जाएंगे। यस। और दूसरा, लोगों में एक रिवाज रमज़ान में स्पेसिफिकली आता है कि चाय भी पीनी है, ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीनी है, उन्हें लगता है कि शायद जो हमने फ्राइड आइटम्स खाए हैं वो इससे हम सप्रेस कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन होती है इससे? ऐसा नहीं हो सकता ना, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, खाना हजम नहीं होगा, जितनी कैलोरीज आपने खाई हैं वो तो रहेंगी ही, आप डिहाइड्रेट होते जाओगे। वही बात है, जैसे चाय के बदले में आपने पानी पीना है, वैसे इसके बदले में भी आपने पानी पीना है। लेकिन देखें हमारे तकरीबन नेशनल इशू है कि हम ढेर सारा खा के एंड पे ग्रीन टी विदाउट शुगर प्लीज, ये होता है। और लीमू भी अंदर डाल, हाँ नींबू भी डाल के। हमारे अंदर शायद सोच है एक ग्रीन टी को लेकर, और एक सर दर्द है, पेट खराब है, टेंशन है, कुछ भी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, सफेद बोतल पीनी है, ठीक हो जाएगा सब। नमक लीमू डाल के, हाँ नमक लीमू डाल के सब ठीक हो जाएगा। काले नमक का भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा होता है ना, काला नमक, इसके भी कहते हैं बड़े फायदे। स्पीचलेस। अच्छा, ये थोड़ा इसके पीछे साइंस बताएं, ये जो कहते हैं ना काला नमक ऐड करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है, फिर माल्टे के साथ, क्योंकि आजकल तो रमजान अगर देखें तो वो है भी मौसम ऐसा। मजे की बात ये है कि जो काला नमक लोग कहते हैं वो बेसिकली सारी अफादियत वो पिंक सॉल्ट की है। काला नमक एक अलग चीज है, पिंक सॉल्ट एक अलग चीज है, टेबल सॉल्ट एक अलग चीज है। जो सफेद नमक है वो है जो सी सॉल्ट है, यानी समंदर से उसको पानी में से लिया जाता है, ड्राई करके बनाया जाता है। जो पिंक सॉल्ट है वो आपका ये जो हमारी खेवड़ा से आ रहा है वो सारा नमक है, और वो नमक जो है ना वो बेसिक आपके न्यूट्रिशन के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन सफेद नमक को इस्तेमाल करना भी इसलिए जरूरी है, हाँ कुछ टाइम मैं अपनी गलती भी मानती हूँ कि कुछ टाइम मैंने खुद लोगों को कहा कि हाँ आप पिंक सॉल्ट ही यूज करें, व्हाइट सॉल्ट बिल्कुल बेशक छोड़ दें। व्हाइट सॉल्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसलिए क्योंकि वो आयोडाइज्ड हमारे पास मिल रहा है। हमारी बॉडी में जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है हमारी किसी डाइट से वो पूरी नहीं होगी। अब तो मार्केट में आयोडाइज्ड पिंक सॉल्ट भी तो है। आयोडाइज्ड पिंक सॉल्ट है लेकिन वो महंगा है ना, लोग इसलिए वो खरीदते नहीं है। So that means आयोडाइज्ड सॉल्ट जरूरी है, चाहे पिंक हो चाहे व्हाइट। हाँ, आयोडाइज्ड सॉल्ट लें, आप इस तरह भी कर सकते हैं, एक पैक वो ले लें, एक सिंपल ले लो और उनको मिक्स करके यूज कर लो। ये मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि मेरे पास लिटरली लोग आके ये कह रहे हैं वो तो इतना महंगे, हम तो यूज ही नहीं कर सकते। हालांकि मैंने अपनी जिंदगी में महंगा नमक नहीं सुना, पिंक सॉल्ट भी इतना महंगा नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं तो हम मान लेते हैं और उसका अल्टरनेट हम बता देते हैं। व्हाइट सॉल्ट कहते हैं जाहिर है, लेकिन व्हेन इट कम्स सेहत टू पे तो हेल्थ इन्वेस्ट करना चाहिए। हां व्हेन इट कम्स टू हेल्थ तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप 2 पैकेट्स ले आओ, एक आयोडाइज्ड सॉल्ट पिंक सॉल्ट ले आओ और एक जो है वो व्हाइट सॉल्ट ला के उन दोनों को मिक्स कर लो, तो आपकी क्वांटिटी बैलेंस हो जाएगी, आपका जो एनर्जी हम आयोडीन और वो चाह रहे हैं वो भी पूरी हो जाएगी और आपके पिंक सॉल्ट के बेनिफिट्स भी पूरे हो जाएंगे, आप उसको इस्तेमाल भी कर लोगे। अब एक चीज ये कि आपने पूछा ऑरेंज के साथ नमक लगा के काला नमक, सीधा ही रेसिस्ट काला नमक। हाँ ये ऑरेंज को एज इट इज क्यों नहीं हम एंजॉय करते? ऑरेंज में विटामिन सी के लेवल्स इतने अच्छे होते हैं हमारी बॉडी में, हम ऑरेंज खाते हैं हजम करने के लिए अपने बाकी खानों को, नमक हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमने ऑरेंज हजम करना है। ये साइंस मेरी समझ से तो बाहर है, ये न्यूट्रिशन की किसी किताब में ये शायद वही कहते हैं कि ड्यूल इफेक्ट आएगा। वो डुअल इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा होता, आप उल्टा अपनी स्टमक की लाइनिंग खराब कर रहे होते हैं उल्टी चीजों को मिक्स एंड मैच करके। तो आप बजाय अपने आप को हार्म करने के आप चीजों को ठीक करने की तरफ क्यों ना चले? ठीक करने की तरफ आप इस तरह से चलो कि कोई भी फ्रूट है, कोई सा फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है, उसको रॉ फॉर्म में एंजॉय करो, कुछ भी ना उस पे स्प्रिंकल करें ऊपर, कुछ मत करो। जैसे खजूर बेचारी जो है ना वो भी बड़ी वो उसमें रहती है, खजूर इस तरह से होती है कि आपने खाली खजूर जो थी वो लोग नहीं खा रहे थे, तो हमने कहा जी आप बाहर चॉकलेट डाल लें, लगा लें उसको, अंदर आप नट डाल लें, बेनिफिट्स तो हैं लेकिन आप उसको कैलोरीज में कितना बढ़ा देते हो? घर में देखते हैं ना, कहते हैं ना डार्क चॉकलेट अगर ऐड कर दें तो उसका कितनी कैलोरीज नहीं होती।
हमारी अपने फॉर्मूले ना साइंस. डार्क चॉकलेट वाकई आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, उसमें मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत अच्छा और कैलोरीज जो हैं वो एज कम्पेयर टू वाइट एंड नॉर्मल मिल्क चॉकलेट जो होती है उससे बहुत कम होती है. लेकिन ये अच्छा है ना कि आप एक बादाम ऐड कर लें, खजूर है और उसको आप डिप, नहीं क्रीम ना करें ना, आप उसको डिप कर लें डार्क चॉकलेट. ये सभी ना आप ही बहुत अच्छी हैं जो ये रेसिपी दे रही हैं. अदरवाइज मैं जो लोगों को देखती हूँ ना वो क्या करें, खजूर ले रहे हैं, उसके अंदर नट्स को ग्राइंड करके क्रीम में मिक्स करके वो फिलिंग कर रहे हैं, उसके बाद ऊपर डार्क चॉकलेट की लेयर है, उसके बाद व्हाइट चॉकलेट की लेयर है, उसके ऊपर कोको पाउडर, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. आप जिन अरब ममालिक में से जाके ये रेसिपी सीख के आ रहे हैं, उन अरब ममालिक का जो मौसम है, जो वहाँ के हालात हैं, वो हमसे बहुत डिफरेंट है. एंड देन लाइफस्टाइल भी तो मैटर करता है ना. आप यहाँ पे मार्केट तक जाते हैं और मार्केट तक जाने के लिए आपको गाड़ी, बाइक या इसकी जरूरत होती है, बिल्कुल वॉक नहीं है. और रमजान में तो वाकई हम तो ऐसे हो जाते हैं जैसे बस जिंदगी ना बस पाकिस्तान से जैसे ही आप स्टेप आउट करते हो ना, कोई एक्स्ट्रा वॉक और एक्सरसाइज किए बगैर आपके डेली के मेरा ख्याल है 15,000 to 20,000 स्टेप्स हो रहे हो जाते हैं. और अगर आप उम्रे पे चले गए हैं तो 40,000 स्टेप्स हो रहे होते हैं जिस दिन आप उम्रा करो स्पेसिफिकली. और पाकिस्तान में लोगों को हम एफर्ट करा के मुश्किल से 6,000 से 10,000 के दरमियान लेकर आते हैं. इतना भी लोग कर लें, जीत है आपकी ज़ैनब. हाँ, मैं बड़ी सक्सेस समझती हूँ जब कोई मुझे कहते हैं ना कि मैंने 6,000 स्टेप्स आज करवा लिए, तो मैं आगे से कहती हूँ 25 सेंड करो. 6,000 हुए हैं या नहीं हुए. और ये एतबार भी नहीं रहा ना, क्या करें, मामला ऐसा हो गया. और ये बड़ा जरूरी है जी कि अपनी सेहत पे हम इन्वेस्ट करें. ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू. सो आज का हमारा मौजू खजूर और अंजीर, और बिलखुसूस हमने आज बात अपनी गट हेल्थ को कैसे आपने इंप्रूव करना है. इतनी ज़बरदस्त उन्होंने रेसिपी भी बता दी, कितना अच्छा बता दिया कैसे अंजीर आपके लिए फ़ायदेमंद है, कैसे आपने उसको पहले साफ़ करना है फिर इस्तेमाल करना है, एंड यू नो लहसुन उसके फ़ायदे. अब हम ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल. देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी. रौनक रमजान करशी जामे शीरी. मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी. सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना. ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं. मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर. इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक, और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में. और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में. देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी. रौनक रमजान करशी जामे शीरी. हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार. सुबह सुबह किसी खास चाय का तो इंतजार था. आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर. एवरीडे की चाय सुकून चाय. फ्रॉम नेस्ले. जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है. इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं. नेकियां घर बैठे कमाएं. जैज़ कैश है ना. साजी ठंडा आ गया है. मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा. ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं. मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर. इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक, और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में. और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में. गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला. साजी ठंडा आ गया है. मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा.
जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। छोटी सी ये खुशी है, चलो बांट लाए। रौनक रमजान, करशी जामे शीरी। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। हाँ। रौनक रमजान, करशी जामे शीरी। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। छोटी सी ये खुशी है, चलो बांट लाए। रौनक रमजान, करशी जामे शीरी। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। हाँ। रौनक रमजान, करशी जामे शीरी। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। डायबिटीज़ ये एक अनफॉर्चुनेटली बढ़ती हुई बीमारी हमें दिखाई दे रही है इस मुल्क में। हर बार जब हम किसी भी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो हमें एक ऐसा फिगर बताते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है, कितना नंबर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा होता है। अब जब हो जाती है डायबिटीज़ तो उसके बाद एक सोल्यूशन नज़र आता है, वो इंसुलिन का आ रहा होता है जी, कि इंसुलिन लगा लेते हैं। उसके बाद खैर खाना पीना भी हो जाता है कि हम तो इंसुलिन लगा रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ी सोच है ना, कोई बात नहीं, इंसुलिन लगा लेना, खाओ मीठा मीठा खाओ, और वो मीठा खा भी रहे होते हैं लोग।
اور ان کو لگتا ہے کہ اچھا ایک دفعہ ڈائبٹیز ہو گئی تو اب یہ ٹھیک تو ہو نہیں سکتی، ایک ایسی بیماری ہے جو ساتھ چلنی ہے، بس جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں کرتے رہیں، نہیں ہو سکتی تو نہیں، اب بس زندگی ایسی گزر جانی ہے. لیکن اب کس طرح سے ترقی ہو گئی ہے میڈیکل سائنس کی اگر میں بات کروں تو پہلے تو انسولین پہ خوش ہوتا ہے. اب یہ کہ ڈائبٹیز کو پریونٹ کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، آسان ان دا سینس کہ اگر آپ لائف سٹائل فالو کرتے ہیں، وہ اگر نہیں پکڑتے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک مشکل کام ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ڈائبٹیز ریورس کی جا سکتی ہے. اب لوگ کہیں گے ڈائبٹیز ریورس کیسے ہوتی ہے؟ تو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بس ہو جائے تو ہو جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. سو آج آپ کی ملاقات ہم ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے جو تو پہلے بھی ہم ان کو ہوسٹ کر چکے ہیں، اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں، بٹ اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ہے. کتاب کا ٹائٹل ہے ہاؤ آئی ریورسڈ مائی ڈائبٹیز. 2004 میں ان کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ظاہر ہے میڈیکیشن اور سب چیزیں اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. 2021 میں جا کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا زندگی ہوئی، یہ تو ایسے نہیں چلے گا. تو بہت زیادہ اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، اس کو لٹریچر دیکھتے ہیں، اس کا ہر چیز پڑھنے کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آئی کین ریورس مائی ڈائبٹیز. اور اینڈ گیس واٹ، انہوں نے صرف 3 دنوں میں اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کر لیا، دوائیاں ختم ہو گئیں. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ رمضان میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ بڑا اچھا انہوں نے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ بس اس کو کتاب کو پڑھ لیا اور آپ نے کر لیا، آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اشرف چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دا کانکرر آف ڈائبٹیز. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ السلام جی، بہت شکریہ جی آپ کا. گریٹ. 2004 سے لے کے 2021 کی زندگی کیسی تھی؟ بڑی ٹف زندگی تھی جی، اور مزری والی زندگی تھی، سلیوری والی زندگی تھی، اور یہ ایسی سزا تھی جس کا میں نے جرم بھی نہیں کیا ہوا تھا. یہ شوگر ایسی سزا تھی، مجھے گولیوں کی جو سزا ہوگی جس کا اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی تھی. مجھے 2004 میں جب شوگر ہوئی، میں اس وقت اسلام آباد میں بیس تھا، پی سی اور میریٹ چینز کے ساتھ میں کام کرتا تھا. مجھے جب پتہ چلا کہ مجھے ڈائبٹیز ہے تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا. بڑا نام تھا ان کا اس وقت. انہوں نے ایک گولی لکھ دی کہ جی یہ آپ نے گولی کھانی. ٹھیک ہے. اچھا، میرا ایک عام جیسے ہر بندے کا سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ گولی کتنے دن کھانی ہے؟ بالکل. وہ بڑے عجیب طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ لگتا ہے ان کو کبھی ہے نہیں، ان کی فیملی میں کوئی نہیں بندہ. کہنے لگا یہ ساری زندگی کھانی ہے. بڑا ایک عجیب لگا کہ یار مجھے کون سا روگ لگ گیا ہے کہ میں نے اب زندگی بھر یہ دوائی کھانی ہے. شعیب صاحب، اگر وہ گولی جو انہوں نے پہلی دی اگر وہ ساری زندگی بھی کھانی ہو نا، اور اس کے ساتھ میں جو چاہوں کھاتا پھروں، میرا خیال ڈیل بری نہیں ہے. اگر سے ایک گولی جو انہوں نے مجھے پہلے دن دی، اگر وہ میں نے ساری زندگی بھی کھانی ہو اور اس کے بعد پھر میری فریڈم ہو، لائف سٹائل جیسے بھی رکھوں، میرا خیال ڈیل بری نہیں تھی. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ گولی کانسٹنٹ نہیں رہتی. وہ گولی 6 مہینوں کے بعد اس کی ڈوز بڑھ جائے گی. وہ گولی تو آغاز ہے، وہ تو آغاز ہے. 6 مہینوں کے بعد ڈوز ڈبل ہو جائے گی. 2 سال کے بعد وہ گولی صبح بھی ہو جائے گی، شام بھی ہو جائے گی، اور 3-4 سال کے بعد اس گولی کے ساتھ ایک اور گولی لگ جائے گی. پھر وہ گولی کی ڈوز ڈبل ہو جائے گی، صبح شام ہو جائے گی، پھر تیسری گولی لگ جائے گی. اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے 17-18 سال جب ہو جائیں گے آپ کو انسولین پہ جانا پڑے گا. 17-18 بھی آپ نے کہہ دیا، 3-4 سال بعد انسولین پہ ٹیبلٹس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹس بھی تو ہیں. سائیڈ ایفیکٹس میں ابھی اسی پہ آنے لگا. ان میں سے ہر گولی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. جو سب سے مشہور گولی ہے جس کا مالیکیول میں بتاؤں گا، میٹفارمن. بالکل. میٹفارمن آپ کے معدے کا ستیہ ناش کر دے گی. ایسے ہی ہے. میٹفارمن آپ کی باڈی سے B12 جو وائٹامن ہے اس کو ڈپلیٹ کر دے گی. جب B12 ڈپلیٹ ہوگا آپ کی نیوروپیتھی سٹارٹ ہو جائے گی، آپ کا ڈیمینشیا سٹارٹ ہو جائے گا B12 کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کی نیوروپیتھی سٹارٹ ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ اب آپ کو پین کلر، نیورو کی جو میڈیسن ہے وہ دینا شروع کر دیں گے. آپ کی باڈی سے میگنیشیم ختم ہونا شروع ہو جائے گا. جب میگنیشیم ختم ہوگا تو آپ کو کریمپس پڑنے شروع ہو جائیں گے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی. جب نیند ڈسٹرب ہوگی تو آپ نیند کی گولیوں پہ چلے جاؤ گے. پھر اس طریقے سے ایک اور گولی ہے جو سلفونیل یوریا کی کلاس ہے، اس سے آپ کا لپڈ پروفائل بڑھ جاتا ہے. مطلب آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ ہے، کولیسٹرول ہے، یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جب اس کی رپورٹس آئے گی ڈاکٹر کہیں گے اب آپ کو سٹیٹنز لینے چاہیے. جب سٹیٹنز لیں گے تو آپ کو وہ بیماریاں لگیں گی. اب سٹیٹنز پہ پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ یار یہ کون سی گولی ہے کہ جس سے آپ مطلب لوگوں کے ہارٹ اٹیک میں کمی نہیں آ رہی. گولیاں $1 ٹریلین کی سیل ہے اس کی سٹیٹنز کی. دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی گولی یہ لپڈ لورنگ گولیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ یہی بکتی ہیں اور ہارٹ اٹیک میں کمی نہیں آئی. ٹھیک ہے.
جب آپ کے لپڈز بڑھیں گے تو اسٹیٹن لگیں گے تو اس کے اچھا اسٹیٹن کی ایک اور اس کی خوبی یہ ہے, اس کی خامی یہ ہے کہ یہ شوگر کرتی ہے. اچھا, مطلب اگر کسی بندے کو شوگر نہیں ہے اور اس کا لپڈ پروفائل بڑا ہوا ہے, اس کو 5 سال بعد شوگر ہو جانی ہے. اوکے, یہ ایسا ویشیس سرکل میں بندہ پھنستا ہے کہ نکلنے کا نام ہی نہیں ہوتا. میں نے میٹفارمن کھائی, سلفونل یوریا, سیٹاگلپٹن, ایمپاگلائفلوزن جو یورین کے راستے پیشاب کو باہر شوگر کو باہر نکالتی ہے, 4 گولیاں میں نے کھائیں. مجھے 18 سال ہو گئے. اب 18 سال مجھے اتنی ریئلائز, اچھا اس کے ساتھ جو نیوروپیتھی وہ سٹارٹ ہوگی, ڈیمینشیا, اس کے لیے B12 کھا رہا ہوں, ملٹی وائٹامن کھا رہا ہوں, سٹیٹنز کھا رہا ہوں. مجھے بلڈ پریشر کی گولی بہت پہلے کی لگی ہوئی تھی, یہ شوگر سے بھی پہلے کی لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اب الحمدللہ میں نے 2022 میں جب ریزولوشن پاس کی کہ نیا سال ہے, نئی ریزولوشنز ہیں, میں نے شعیب صاحب پڑھنا شروع کیا. اب دنیا میں نا سبھی منوپلی نہیں ہے علم کے اوپر. کوئی بندہ بھی جس فیلڈ میں بھی وہ پڑھنا چاہے اس کو چیٹ GPT, گوگل, ہر طرح کا نالج اویلیبل ہے. بس آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ صحیح سورس کیا ہے. میں وہ پڑھتے پڑھتے دنیا کے وہ جو عظیم دماغ تھے اس پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی, ایک کتاب پڑھی, دوسری پڑھی, تیسری پڑھی, میں نے 45 ڈیز میں کوئی 3-4 کتابیں پڑھ لی اور پتہ چلا کہ اندر تو کہانی کوئی لمبی نہیں تھی. اٹس اے ڈائٹری ڈس آرڈر. سارے ڈاکٹر کہتے ہیں لائف سٹائل ڈیزیز ہے. آپ کے پاس کتنے ڈاکٹر آتے ہیں یہی کہتے ہیں نا, اٹس اے لائف سٹائل ڈیزیز. لائف سٹائل کا جب بھی ذکر آتا ہے نا ہمارے ہاں, ہم سمجھتے ہیں شاید واک کو لائف سٹائل کہتے ہیں. لائف سٹائل میں 80% از یور فوڈ. 80%. اگر آپ اپنی فوڈ کو درست کر لیں, آپ کی 80% جنگ آپ ادھر ہی جیت جاتے ہیں. سو اس کو ہم یوں رکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ رمضان کا ایک ماحول بھی ہے, سحری اور افطاری میں ایسی کون سی چیزیں جو ہم نکال دیں اپنے دسترخوان سے تو ہم ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈائبٹیز جن کو ٹائپ 2 ہے اور وہ انسولین پہ یا گولیوں پر ہیں, وہ کیا کریں؟ اپنے سحری اور افطاری میں کیا چیز نکال دیں اور کیا چیز ایڈ کر دیں تو ان کی ڈائبٹیز ریورس ہو جائے گی؟ جی بالکل, بہت زبردست سوال ہے. پوری دنیا میں فاسٹنگ ریکمینڈڈ ہے ڈائبٹیز ریورسل کے لیے, جس کو گورے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہماری جو فاسٹنگ ہے اس کو گورے ڈرائی فاسٹنگ کہتے ہیں. ڈرائی فاسٹنگ از 4 times مور افیکٹو دین انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. آپ نے ناشتہ وہ کرنا, سحری وہ کرنی ہے جس سے آپ کو کافی زیادہ ٹائم تک فیلنگ آف فلنس ہو. ٹھیک ہے, آپ کو انرجی تھوڑی تھوڑی ریلیز ہو رہی ہو. اوکے, ایک ہوتا ہے انرجی کا بسٹ. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ بسٹ لگے گا تو پہلے ایک دفعہ آپ کی شوگر ٹاپ پہ جائے گی, ساتھ ہی کریش ہو جائے گی. 9 بجے بندہ بھوکا پھر رہا ہوگا اور اس کو وہ دیکھتا ہوگا, اس کو کہتے ہیں روزہ لگ گیا. ہماری خوراک میں 3 میکرو نیوٹرینٹس جس میں کاربز ہیں, پروٹینز ہیں, فیٹس ہیں, کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے, ساری چیزیں کھائیں گے, لیکن کھانی وہ چیز ہے جو آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہو اور شوگر میں کنورٹ ہو. ٹھیک ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کافی دیر تک فیلنگ آف فلنس دیتی ہے وہ ہے فیٹس, ہیلدی فیٹس. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے سحری میں مکھن یا اولیو آئل یا دیسی گھی کا 1 چمچ چائے وائے میں ڈال کے پیتے ہیں تو آپ کو کافی دیر تک انرجی اس کی ملتی ہے. دوسرے نمبر پہ ہیں پروٹینز. پروٹینز بھی, پروٹین 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک اینیمل پروٹین ہے, ایک پلانٹ بیس پروٹین ہے. بہترین پروٹین اینیمل پروٹین ہے جس میں انڈے ہیں, گوشت ہے, قیمہ ہے, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے مین جو کورس ہے وہ آپ پروٹین پہ رکھیں. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نے دیسی گھی میں پکایا ہوا ہو, انڈا ہے اگر فرائی کر لیں, آملیٹ بنا لیں. میری سحری میں 3 سے 4 انڈے کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں کافی پی لیتا ہوں, یہ چائے پی لیتا ہوں, اور تھوڑا سا میں دہی لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, دہی سے مجھے ہیلدی کاربز مل جاتے ہیں, مجھے پروٹین بھی مل جاتی ہے, اور اس سے مجھے کافی دیر تک فیلنگ آف فلنس رہتی ہے اور انرجی میری کریش نہیں ہوتی. ایک چیز میں شعیب صاحب آپ سے کہوں گا, یہ منتھ ہے فاسٹنگ کا, یہ فیسٹنگ کا نہیں ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, یہ فاسٹنگ اور فیسٹنگ نا, ہم پاکستانیوں کا جو کھانے پینے کا بجٹ ہوتا ہے عام دنوں کی بجائے یہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فوکس کس چیز پہ ہے, کھانے پہ ہے, جبکہ حکم کیا تھا, فاسٹنگ کا تھا. فاسٹنگ میں آپ نے, میں تھوڑا سا بلنٹ ہونے لگا ہوں کہ جو پاکستانی جو روزے رکھتے ہیں نا, یہ مسلمانوں والے روزے نہیں ہیں. یہ ایک مقابلہ ہے کھانے کا. سحری میں بھی اتنا کھائیں گے کہ اذان کا آخری کلمہ آ رہا ہوگا اور ہم پانی پیے جا رہے ہوں گے. کہیں صبر نہیں ہے, کہیں پہ ڈسپلن نہیں ہے. اور افطاری میں بھی
कुछ लोगों को मैंने देखा है इवन 5 स्टार होटल्स में कि उन्होंने खजूर जो है ना हाथ में पकड़ के रखी हुई है कि उधर से अजान आए और वो इतना भी स्पेस ना हो कि कोई देर ना हो जाए, इस लेवल के। आप सब्र, डिसिप्लिन, रोज़ा यही सिखाता है ना, और रोज़े का जो मकसद है वो भी है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आपकी प्योरिफिकेशन हो सके, आपके अंदर तज़किया तकवा आ सके, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। आपकी बॉडी में जो रोज़ा रोल प्ले करता है वो ऑटोफेजी का रोल प्ले करता है कि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, वो रिसाइकल हो जाते हैं। कैंसर का अभी इस पर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है सर, ऑटोफेजी पे, बिल्कुल, कि कैंसर सेल्स वो खाए जाते हैं, वो कंज्यूम हो जाते हैं, वो बढ़ते ही नहीं है। रोज़ा जब आप रखते हैं आपके इंसुलिन लेवल कम से कम होते हैं। जब इंसुलिन लेवल कम से कम होते हैं तो आपकी बॉडी रीसेट होने शुरू हो जाती है, ठीक है। आपके अगर मैं सहरी को मैं इसको बंद कर दूं कि पानी आप पी लें और साथ लस्सी पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, सैलड खा सकते हैं। अगर आप गोलियों पे हैं फिर आप ये सहरी नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपकी गोलियां कांस्टेंट हैं तो इससे आप जल्दी हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। आपने अपने डॉक्टर को बताना होगा जी ये मैंने सहरी करनी है, मेरी गोलियां उसके साथ गोली खाऊं या डोज कम करेंगे या नहीं, हाँ, डॉक्टर डिफाइन करेगा। ये डॉक्टर डिफाइन बहुत जरूरी है। अगर आपने यही वाली सहरी कर ली और गोलियां आपने वही की, सर 2 घंटे बाद आप हाइपो में चल जाएंगे, रोजा तोड़ना पड़ जाएगा। और मेजॉरिटी ऐसी होती है। सर मैंने जब मुझे 2004 में शुगर हुई, पहला रमज़ान जब आया तो मैं तो रोज़े रखता था, अठपहरे रोज़े जिसको कहते हैं कि रात का खाना खाया हुआ, सहरी की नहीं और रोज़ा रखा हुआ। तो मैंने सहरी की, रोज़ा रखा और 2 घंटे बाद मैं कांपना शुरू हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया, वो कहने लगे यार आप मरीज़ हो, आपको तो रोज़ा आप पे फ़र्ज़ ही नहीं है। सब बड़ा अफसोस हुआ। 1 दफ़ा ट्राई की, 2 दफ़ा ट्राई की, 3 नहीं ट्राई हुई। मैंने ज़िंदगी में 18 साल बाद रोज़े रखे हैं, ये मेरा 5वां रमज़ान आ रहा है। और मेरी वजह से, मेरे मैसेज की वजह से पाकिस्तान में सर लाखों लोगों ने दोबारा रोज़े शुरू किए। उनकी दवाइयाँ छूटी कि शुगर तो ग़िज़ाई बीमारी है ना, अगर ग़िज़ा दुरुस्त कर लें, जो गोली आप खाते हैं वो इसलिए खाते हैं कि आपकी शुगर पीछे से कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आ रही है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दें या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कर दें, आपकी शुगर कम हो जाएगी, आपकी गोलियां कम हो जाएगी। हम जरा ये करते हैं कि सहरी में जिस तरह आपने बताया कि 3 से 4 अंडे हो गए, 3 अंडे हो गए चले, और उसके बाद आपने थोड़ा सा दही लेना है, पानी पी लेना है, एंड दैट्स इट, आपकी सहरी होगी। अब और थोड़ा सा ऑयल ऐड करें, देसी घी, उसमें आप देसी घी, बटर या आप ऑलिव ऑयल आप अपनी चाय में डालें, उससे आपको काफी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, कैलोरीज भी आपको मिलेगी। इफ्तार में क्या करें? अफ्तार में जी या तुखमलंगा का एक गिलास से शुरू करें। तुखमलंगा आपने पहले से भिगो के रखा हुआ हो, उसमें फाइबर होता है और पेट को ना काफ़ी जगह वो घेर लेता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा सिरका डाल लें, नमक शमक डालें, अपने हिसाब से उसको कर लें। और ये तो आपका मशरूब हो गया, ठीक है। इसमें आप लेमन शेमन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, या आप ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस बना, स्मूदी बना लें ग्रीन वेजिटेबल्स की। खजूर से रोज़ा खोलें और उसके बाद सर जो आपका खाना है ना, बस वो खाएं। सर इस्लाम में सुबह शाम खाने का हुक्म है। सुबह दोपहर शाम तो कहीं पे नहीं, दोपहर शाम तो कहीं पे भी नहीं है ना। दोपहर तो हमने ऐड कर लिया, दोपहर हमने ऐड किया, और फिर शाम के स्नैक्स भी हमने ऐड किए हैं। और खाना इस्लाम में तो मतलब सुबह शाम खाना है, ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे बदतरीन बर्तन जिसको फुल किया जाता है ना, वो मैदा है, और जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए चंद लुकमे चाहिए होते हैं। ये बाकायदा अहादीस हैं। पकोड़े में और समोसे में क्या फ़र्क ये है, इनके इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क है ना। जो पकौड़ा है, करने के जो पकौड़ा है, पकौड़ा बनता है बेसन से, बेसन आता है चने से, चने में प्रोटीन है, ठीक है, कम प्रोटीन है लेकिन प्रोटीन है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। अच्छा, जो समोसा है वो बनता है रिफाइंड आटे से, जिसको मैदा कहते हैं। मैदा जो है, एक तरफ शुगर है, एक तरफ मैदा है। कॉमन सेंस कहती है कि जी शुगर से मेरी शुगर बढ़ेगी, नहीं, मैदे से बढ़ेगी शुगर। अच्छा। मैदे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी 90 है, शुगर का 65 है। अगर एक बंदे की शुगर लो हो जाए और वो कांपना शुरू हो जाए, मरने लगे, उसको सर शुगर ना दें, समोसा दे दें, उसको समोसा दे दें, या मैदे का 1 चम्मच उसको देगा, उसको कहो पानी पी लो, वो ग्लूकोज की तरह एक्ट करेगा। ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसका 90 है, जबकि ग्लूकोज का 100 है। देखें कितना करीब करीब है। लेकिन ये पकौड़े तो, क्योंकि जो भी हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं वो
کہتے ہیں پکوڑے ناٹ ریکمینڈیڈ. پکوڑے دیکھیں وہ جس چیز سے آئل جس طرح سے نکل رہا ہوتا ہے, وہ جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں, وہ آئل ہے. ایک وہ بیسیکلی بن جاتا ہے رینسڈ آئل. رائٹ, اگر بیکڈ ہے یا ایئر فرائر میں تو پھر ٹھیک ہے, ایک دو کھا لیں. دیکھیں میدا اور بیسن میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, بیسن از اے ہیلدی تھنگ. ٹھیک ہے, بیسن کی کوئی روٹی بھی کھا سکتے ہیں. اگر مجبوری میں آپ نے کھانا تو پکوڑے کھا لیں, سموسہ نہیں. پکوڑے بیسن کی روٹی ریکمینڈڈ ہوتی ہے ویسے. اگر بیسن کی روٹی کم شوگر ہے نا, مطلب ایک پراٹھا ہے اور ایک بیسن کی روٹی ہے, تو بیسن کی روٹی میں آپ کو شوگر کم ملے گی. اوکے, لیکن جو لوگ گولیاں چھوڑ دیتے ہیں ان کو وہ اصل میں روٹی سے اوور آل ہی نکل جاتے ہیں. روٹی سے وہ لگتا ہے کہ روٹی یار یہ کوئی آئیڈیا ایسا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب مجھے روٹی کھائے ہوئے, ویسے میں نے کل ساگ کے ساتھ روٹی کھائی تھی. سر آپ نے خود فالو نہیں کیا, لیکن چلیں کوئی بات نہیں. اتنی سے بات کھائی ہوگی کل ایسے ہی. نہیں, کل جب میں لاہور سے آ رہا تھا میں نے کتنے عرصے بعد کھائی روٹی آپ؟ میں نے روٹی کھائی ہے تقریباً میرا خیال ہے کہ 2-2.5 مہینوں بعد کو کھائی ہے. اوکے, دیٹ مینس اگر شوگر ریورس کرنے تو روٹی نکال دیں. سر روٹی سے آپ کی شوگر بڑھتی ہے. چاولوں سے بھی؟ چاولوں سے بڑھتی ہے. یہ جتنے سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربز ہیں ان سے شوگر. روٹی نکال دی, چاول نکال دیے, اور میدا نکال دیا. میدا وہ روٹی کا وہی ایک ہی بات ہوگی, ایک ہی بات ہوگی. اٹس ویٹ فلاور. اور یہ دو چیزیں بس, دیٹس اٹ. چاول زیادہ ڈینجرس ہیں یا دونوں؟ یہ دونوں کزن ہیں, دونوں بہن بھائی ہیں, کزن. نہیں, لیکن اکثر ہوتا ہے نا کہ چاول میں کا گلائسیمک انڈیکس تھوڑا سا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. آلو, کیا شوگر پیشنٹس؟ آلو بھی بالکل دیجیے, آلو بھی نکال دیں. ٹھیک ہے, میں جس کو کہتا ہوں نا نو جی پی ایس, میں نے کتاب میں ذکر کیا, نو جی پی ایس, نو گرین, نو پوٹیٹو, نو شوگر. یہ تین چیزیں, نو گرین, نو شوگر, نو پوٹیٹو, نو شوگر, نو جی پی ایس ڈائٹ پہ آپ آ جائیں. And when you say sugar, it's the refined one, right? سر ساری شوگر نہیں, وہ فروکٹوز بھی تو ہے نا, فروٹس تو کھائیں گے. فروٹ کھا سکتے ہیں, فروٹ وہ والی کمپلیکس شوگر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو چیز منع ہے وہ جوس ہے. بلکہ آپ نے فروٹ کا ذکر کیا, میں اس پہ کلیریفائی کر دوں کہ تمام جوسز یہ آپ کے جگر کے اوپر ہیوی ہوتے ہیں. فریش جوسز بھی سر, فریش جوسز بھی, ڈبے والے بھی, آپ کا جگر الکوہل اور فروٹ جوس میں کوئی فرق نہیں کرتا. سر ہمارے آپ اسپتالوں میں جائیں نا, جو مریض ہوتے ہیں ہم تو لے کر ہی جاتے ہیں اس کے لیے فریش جوس. ہاں میں بتاتا ہوں, ہمارے ہسپتالوں میں جو ڈاکٹرز ہیں سر, نہ صرف یہاں کے, پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو نیوٹریشن پہ ایک سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا. ابھی امریکہ کا جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے جان ایف کینیڈی جونیئر, اس نے ابھی پچھلے کو 15 دن سے وہ بار بار چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جی میں فنڈنگ انہیں لوگوں کو دوں گا, انہیں اداروں کو دوں گا جو ڈاکٹروں کو نیوٹریشن پڑھائیں گے. اوکے. 1992 میں جو ڈائٹری گائیڈ لائنز آئی تھیں اس میں انہوں نے جوس ریکمینڈ کیا ہوا تھا. ابھی جو 6 جنوری کو 34 سال بعد جو ڈائٹری گائیڈ لائنز آئی ہیں نئی رجیم کے تحت, انہوں نے سر اس کو الٹا کر دیا, جوس انہوں نے منع کر دیا ہے. سر آپ کا جگر الکوہل اور فروٹ جوس میں کوئی تمیز نہیں کرتا. پاکستانیوں کو فیٹی لیور کیوں ہوا؟ ہم کون سا کوئی الکوہل کنٹری تو نہیں ہے ہماری. مطلب میں 56 سال کا ہوں, میں نے آج تک مجھے یہ نہیں پتا یہ بکتی کہاں پہ. ٹھیک ہے, مطلب ایک خاص کلاس ہوگی اس تک چلتی ہوگی. غریبوں کو فیٹی لیور کیوں ہوا؟ سر دودھ سوڈا پیتے ہیں, سر دودھ سوڈا پیتے ہیں, ڈبے کا جوس, دودھ سوڈا, اور ایون چینی میں بھی فرکٹوز ہوتا ہے نا. چینی میں 50% فرکٹوز ہوتا ہے, 50% گلوکوز ہوتا ہے. جو فرکٹوز ہے نا وہ آپ کے جگر پہ اٹیک کرتا جا کے. لیکن کہتے ہیں ہم چینی نہیں کھا رہے اکثر لوگ, ہم تو گڑ کا استعمال کرتے ہیں, دیسی گڑ کا. دیکھیں گڑ اور چینی میں فرق اتنا ہے کہ گڑ میں ابھی مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, اس میں میگنیشیم, فاسفورس, کیلشیم, یہ ساری چیزیں, سوڈیم پڑا ہے. اس کو سارے کو نکال کر جو نیکڈ فارم آف شوگر بنے گی وہ کرسٹل, یہ ریفائنڈ شوگر ٹھیک ہے. اس میں سوائے ایمپٹی کیلوریز کے کچھ بھی نہیں ہے. کہ اگر آپ ڈائٹ کی ڈیفینیشن پہ جائیں, وائٹ شوگر از ناٹ اے فوڈ, کیونکہ اس میں کوئی مائکرو نیوٹرینٹ ہے ہی نہیں. اس میں نہ کوئی وائٹامن ہے, نہ کوئی منرل ہے, کچھ بھی نہیں سوائے ایمپٹی کے. اٹس اے نیوٹریشنلی بینکرپٹ کیمیکل. اوکے, لاسٹلی اس میں ایکسرسائز کا کتنا رول ہے؟ آپ نے ایکسرسائز کتنی کرنی ہے, کتنی ریکمینڈ کی جاتی ہے؟ دیکھیں ایکسرسائز کا رمضان میں ٹائمنگ بڑے میٹر کرتے ہیں. اگر آپ سحری کر کے ایکسرسائز کریں گے نا تو آپ کی کیلریز جلدی برن ہو جائیں گی اور آپ ہائپو میں جانا شروع ہو جائیں گے. سحری کے بعد آپ ہلکی پھلکی واک کر لیں. ٹھیک ہے, یا گھر میں کھانا مکس ہو جائے نا اندر. ہاں, کھانا مکس ہو جائے کیونکہ کھانا بھی بہت زیادہ کھایا ہوا. اگر آپ نے جو ایکسرسائز کرنی ہے وہ آپ افطاری کے بعد یا تراویح کے بعد جا کر آپ ایکسرسائز کر لیں, کیونکہ اس وقت تک آپ کی خوراک جو ہے ہضم ہو چکی ہوگی. یا آپ واک کر لیں
अफ्तारी के बाद, बस इतनी। और अगर ये कोई कर रहा है इसको 3-4 दिन पे उसने अपनी डाइट को चेंज किया, एक डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें, दूसरा अपने शुगर मॉनिटर करें और एकदम गोलियां खुद से नहीं छोड़ें कि अब बिल्कुल आपने कह दिया तो आप मेडिसिन छोड़ के बैठ जाए। देखिए एक चीज आपने इतने अरसे से खराब की हुई है ना, तो बस स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, डाइट पे फोकस करेंगे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, अगर आपके डॉक्टर आपको इजाजत दे तो तब आपने अपनी मेडिकेशन छोड़नी है। अर्शद साहब थैंक यू वेरी मच, रियली विशिंग कि आपको जो मैसेज है ये बहुत आगे तक, जिस तरह आपने कहा कि बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं जो आप रोजा माशाल्लाह रख पा रहे हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं, मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक, और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिंट लगा ठंड मचा, शहरी तक यही वाइब चला। सागी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह सिसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। फ्रॉम नेस्ले। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। सागी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। तलो रमजान स्पेशल पैक, वो भी 50 रुपए की शानदार बचत के साथ। तो अब बनाएं पूरे रमजान मजेदार और एक्टिव एनर्जी से भरे खाने। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। सागी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं, मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक, और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना।
गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा इफ्तार के वक्त हौसला फरमा खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला साजी ठंडा आ गया है मिस्ट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा ठंड मचा ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। अरे लिफ्ट क्यों बंद है? मेरा ड्रामा निकल जाएगा। वैसे 2 ही फ्लोर थे। क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं जिससे हमारे मामलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं। इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं। नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। साजी ठंडा आ गया है मिस्ट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सैले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा इफ्तार के वक्त हौसला फरमा खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला मिनट लगा ठंड मचा सहरी तक यही वाइब चला साजी ठंडा आ गया है मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आपने ऐसी कहानी तो बहुत सुनी होंगी कि यहाँ से लड़कियाँ जिनकी शादी होती है किसी की यूएस में, किसी की यूके में, किसी की ऑस्ट्रेलिया में, किसी की गल्फ में, कहीं और फिर वो अपनी ज़िंदगी जो बाकी ज़िंदगी होती है वहीं गुजार रही होती हैं और वहीं में करियर गोल सब कुछ everything। मतलब पूरी ज़िंदगी उसके हिसाब से चेंज कर लेती बिल्कुल है। पूरी ज़िंदगी उनकी बदल जाती है, फिर वो उस लिहाज से चीज़ों को लेकर चल रही होती हैं। लेकिन आज हमारे पास इसकी बिल्कुल एक उलट एक कहानी है, वो आपके सामने रखेंगे भी। क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने समझा, कैसे अंडरस्टैंड किया, कैसे परसीव किया, कैसे अपना पूरा जो अपनी एक्सपर्टीज़ है वो उसमें लगाई कि अच्छा मुझे यहाँ पर काम करना है। हम एक ऐसी खातून से आज आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि 30 साल पहले पाकिस्तान आ गई, यानी पिया देश सुधार गई। उनकी शादी हुई, फ्रेंच खातून, वहाँ से शादी हुई और वो यहाँ पाकिस्तान आ गई और माशाल्लाह 30 सालों से इस्लामाबाद में मुकीम है। आज हम ज़रा ये भी पूछेंगे कि इन लॉज के साथ ज़िंदगी का आगाज़, मतलब शादी के पहले चंद साल वो कैसे रहे, क्योंकि हमारे कल्चर ऐसा है, हम अक्सर सवाल ख़वातीन से कर रहे होते हैं, डिफरेंट है यार, एंड अगेन इट्स वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। इसके साथ साथ इंसानी हुकूक की जब हम बात करते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ काम किया, UN के साथ काम किया, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ काम किया, उस पर आवाज़ उठाई, एडवोकेसी की, और इस वक्त भी वो पाकिस्तान में वफाकी वज़ारत कानून और इंसाफ जो कायम करदा एंटी रेप खुसूसी कमेटी है उसकी रुकन है, और पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ से मुतालिक जो मुख्तलिफ कवानीन हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उस पर वो काम कर रही हैं। विलारी खान यूसुफज़ई आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक। ये 30 साल पाकिस्तान में अगर दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात करें तो एक जुमले में या एक जुमले में या चंद जुमलों में किस तरह से आप इसको कंपाइल करेंगी? एक जुमले में, हाँ, मोहब्बती और इज्जत वाला का जर्नी। क्या बात है, मोहब्बत और इज्जत की जर्नी। हाँ, बहुत खूबसूरत आपने लफ्ज़ों का चुनाव किया। विलारी, पाकिस्तान आने से पहले ज़ाहिर है थोड़ा सा आप
आपको पता होता है कि अच्छा आप शादी हो रही है, आप पाकिस्तान जाना है, कोई परसेप्शन था पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, वहाँ का माहौल ऐसा, कुछ ऐसा परसेप्शन था, कोई यहाँ विजुअल था माइंड में शादी से पहले? इतने टाइम पहले जब आप सेटल हुई थी तो वो बहुत डिफरेंट सिनेरियो भी होगा। जी, लेकिन फिर भी मैं आपको सच बताती हूँ, उस वक्त फ्रांस का इतनी आगाही भी नहीं था ना पाकिस्तान के साथ, क्योंकि मेरे सिर्फ एक चीज़ याद था कि बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त मेरा हेले वो 1999 बाइसेंटेनरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए वो एक गेस्ट था ना, एक मेहमान था। उस मेरे लिए सिर्फ ये वाला एक ये मेमोरी है। एग्जैक्टली। उसके अलावा मैं ये वाला पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को नहीं जानती थी। ठीक है। तो और जो मैं समझती थी या जानती थी सिर्फ शोवर के थ्रू जानती थी ना, जो वो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। तो अगर हम आपसे कहें कि थोड़ा सा हमें बताएं अपनी शादी का वक्त, रस्में कौन कौन सी हुई थी जब शादी होके आई थी, रुखसत होके थी, याद है रस्में? रस्में मतलब जी जैसे जब दुल्हन आती है ना, तो हमारे यहाँ डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं ना, अच्छा कैसे उसको रिसीव करना है, कैसे उसको वेलकम करना है, गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। अच्छा तो हमारी शादी फ्रांस में हुआ सबसे पहले, ठीक है। लेकिन जब मैं आ गया बहुत, और वो पठान के रिवाज के कॉन्टेक्स्ट में है ना, तो मेरे पास जी वाकई बहुत गिफ्ट थी, लेकिन सबसे पहले गिफ्ट के अलावा बहुत इज्जत और मेहमान वानी ना के प्यार मिला। एग्जैक्टली। और वो हमेशा लोग सोच करते हैं कि शायद कुछ रिवाज का डिफिकल्टीज, मुश्किलात मिल गया वगैरह, हमारे साथ बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ, ऐसे नहीं हुआ, आराम से जलन हो गई। अच्छा, कोई ऐसा कोई रिचुअल जो आपको अभी तक याद हो कि बड़ा अच्छा लगा था, कोई ऐसा बड़ा अच्छा या अजीब? दोनों बता दे। दोनों बता दे। अच्छा, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि जो मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ को देते हैं ना, क्योंकि एक तरफ से दुल्हन है लेकिन दूसरी तरफ एक मेहमान भी है, ठीक है। तो मुझे अभी तक याद आ गया कि मेरे फादर इन लॉ बहुत फिक्र थी कि मेरे साथ अच्छे खाना सही वक्त को मिलने, तो वो खुद किचन में गया चेक करने के लिए कि बारे के साथ खाना मिल गया। तो और जो कि हमारी भाभी ज़रूर सबसे पहले मेरे बहुत इज्जत करती थी कि मेहमान हैं, तो फिर वो आपको पता है ना, खाना आपके लिए बहुत खासूसी चीज़ है, चाय और खाना चाय बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। मेहमान आने से पहले हमारी सारी जो एक फोकस होता है ना, वो खाने पे ही होता है कि खाने में ये हो, वो ऐसे सर्व करना है, और फिर टेंशन रहती है थ्रू आउट जब तक मेहमान घर होता है। अच्छा, खा लिया, सही खाया। भी कोई एक डिश नहीं होती कि एक चीज हो जाए, फिर डिशेस भी डिफरेंट होती हैं कि मल्टीपल डिशेस होनी चाहिए। स्पेशली जो आप पठान कल्चर की बात करिए, वहाँ तो खानों का ज्यादा है रुझान के मेहमान नवाजी के लिहाज से, कि जब मेहमान आए तो खाने बहुत सारे होने चाहिए। जी। और जो अजीब था वो कहते थे कि ना, वो चिकन लेते थे ना, और फिर मुझे कहते थे कि आई एम सो सॉरी, हमारे पास आज गोश्त नहीं है। तो मैंने कहा कि चिकन वेजिटेबल है या क्या? तो ये सबसे मैंने वो पता कि डेफिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स इज वेरी स्पेसिफिक। एक्चुअली क्योंकि स्पेशली जब हम पश्तून कल्चर की बात करें, वहाँ जो गोश्त ज़्यादा खाया जाता है, दुम्बा, बकरा, तो वो गोश्त उसे ही कहते हैं, मुर्गी के गोश्त के अलावा। हाँ, सो मुर्गी उनके लिए गोश्त तो है, लेकिन गोश्त का मतलब दुम्बा है, शिनवारी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त आपने की। अच्छा, वहाँ के खाने और यहाँ के खानों में ज़रा फ़र्क है, स्पाइस लेवल का भी फ़र्क है, खाने पकाने का अंदाज भी फ़र्क है। वहाँ ऑयल प्रॉब्ली बहुत कम इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़रूरत से भी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। सो आप ये एक शौक लगा, ये इतना ऑयली खाना? जी, ये ज़रूर, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ वाकई बचपन से। लेकिन उनकी मैं आपको सच बताती हूँ, जो पश्तून वाला का टेस्ट और स्पाइसेस इतने जी कम होता है, तो फिर यूरोप से इतनी दूर नहीं है, और हमारे इन लोग के साथ वो सियात वाला का बहुत ख्याल करती है। तो ये भी ओवरऑल हेल्थ कॉन्शियस खानदान है। बहुत हमारे फादर इन लोग भी ना, वो बाहर से कभी भी खाना नहीं खाते थे, वो साफ सुथरा वगैरह घर का खाना। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने और दूसरी बात है, जब आप पाकिस्तान आ रहा है, ये वेस्टर्न खाना के लिए नहीं है ना, वो तो डिस्कवरी है ना, क्रॉस कल्चरल वाला ये है। तो यहाँ का देसी खाना हमारे पास तो वैरायटी ऑफ फूड है ना, ये भी एक है कि बहुत सारे खाने। सबसे पहले कौन सा खाना पकाया पाकिस्तान में, पाकिस्तानी डिश जो कि ससुराल को बना के खिलाया? क्या? पुली पुलाव।
काबली पुलाव अच्छा पहला खाना ही बनाया तो मुश्किल डिश चूज की कोई होता है खीर कोई कस्टर्ड कोई मीठा जब बनाते हैं वो ही था और फिर लेकिन मैं हमेशा मैं आपको सच बताती हूँ हमेशा मैं खुद नहीं बनाती हूँ पाकिस्तानी खाना क्योंकि हमारे हाथ में ये वाला गिफ्ट नहीं है मैं फ्रांसीसी खाना खाती हूँ और जो हमारे साथ मदद वाला लोग है वो खुद पाकिस्तानी है और हम लोग शेयर भी करते हैं और गांव में हमारे इन लोग के साथ भी हम लोग ने किया वो अपने तरफ से कुछ अपने डिश को बनाते थे और फिर मैं खुद कुछ करा और फिर हम लोग टेबल में किया और इकट्ठा मिलके खाया फ्रेंच खाना मिलके उन्हें पसंद आया फ्रेंच खाना जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया उन्होंने एंड दैट वाज यू नो जो फैमिली और प्रॉक्सिमिटी और लिंक्स ना और वो बॉन्डेज के लिए ना वो तो बॉन्ड्स बनाने के लिए बहुत अच्छे थे अच्छा आपकी फ्रेंड्स आपकी अपनी फैमिली जब वो देखती है यहाँ के कल्चर को आप चीज़ें शेयर कर रही होती हैं आप बात कर रही होती हैं सामने आप फैमिली ग्रुप्स भी होते हैं व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भी जा रही होती हैं गैदरिंग्स यहाँ की तैयारी यहाँ के ड्रेसेस एंड कलर्स एंड एवरीथिंग सो क्या कमेंट्स आते हैं वहाँ पे आपके फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से बहुत पॉजिटिव हमेशा लेकिन अगेन मैं शुक्र करती हूँ दुरुस्त हर वक्त बर वक्त